मम्मा मम्मा, आप ये फल मेरे लिए लाई हैं ना? कितना अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा होगा। दे दे मुझे खाने के लिए। नहीं बंटी बेटा, ये फल आपके लिए नहीं। अभी जल्द ही इस अंडे से आपका भाई या बहन आने वाले हैं। ये नरम फल है, ये उसके लिए है। आप ये दाना खा लो आज बेटा। अभी अभी वो इस दुनिया में आने वाला है ना, इसलिए वो ये दाना नहीं खा सकता। नहीं मम्मा नहीं, मुझे ये फल खाना है, मुझे नहीं पता, मुझे ये फल दे। बेटा समझने की कोशिश करो, समझदार हो, आप बड़े हो गए हो, आप ये दाना खा सकते हो। लेकिन ये तो अभी अभी इस दुनिया में आएगा ना, ये तो अभी बहुत कमज़ोर होगा, इसलिए ये दाना नहीं खा सकता। आप आज ये दाना खा लो, कल मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल ले ही आऊँगी। गौरी कवि का बेटा था बंटी कौवा। उसने एक अंडा भी दिया हुआ था। उस अंडे से आज ही बच्चा निकलने वाला था। गौरी कवि बहुत ज़्यादा खुश थी और उस बच्चे के लिए फल लेकर आई हुई थी। अंडे से बच्चा निकलता है। अरे, इसमें से तो मेरी बेटी निकली है, मेरी प्यारी बेटी। कितनी सुंदर है ना मेरी बेटी। मम्मा, आप भी कितनी सुंदर है ना। ये मेरे भैया है ना, कितने अच्छे हैं मेरे भैया। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे ना। हाँ मेरी बेटी, मैं फल लाई हूँ अपनी बेटी के लिए। मीठा फल और नरम नरम फल है। मुझे पता था आज मेरा बच्चा आने वाला है। ये लो मेरी बेटी, ये फल खाओ। वो छोटी सी कौवी वो फल खाती है। आज से मेरी बेटी का नाम मुन्नी होगा। बंटी, आप अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करना, आप बड़े भाई हो ना इसके। बंटी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि उसकी माँ ने उसके हिस्से का फल उसकी बहन को दे दिया। हर रोज़ ऐसे ही होने लगा। मम्मा, आज तो आप मेरे लिए फल ले आए। आज आप मुझे फल दे दें और बहन को दाना दे दें। बंटी बेटा, आप बड़े हो, आप दाना खा सकते हो। उसकी चोंच इतनी मजबूत नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। जब ये दाना खाने के लायक हो जाएगी तब आपको फल दिया करूँगी मेरा बेटा। बल्कि आप दोनों बहन भाई मिल बांट के खाना। मम्मा, आप ये मेरे हिस्से का फल भाई को दे दें, कुछ नहीं होता मम्मा। नहीं मेरी बेटी, आप फल खाओ, भाई दाना खा लेगा। बंटी कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बंटी कौवा बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वहाँ पर उसके पास टीनू कौवा आता है। यार बंटी, बड़ा परेशान लग रहे हो। टीनू यार, क्या बताऊं, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी मम्मा हर चीज़ मेरी बहन को दे देती है खाने के लिए और मुझे कुछ भी नहीं देती। मुझे सूखा दाना देती है और उसके लिए मीठे मीठे फल लाती है। हाँ, ये जब नया बच्चा आ जाता है ना तो सारी माएँ ऐसे ही करती हैं। मेरा भाई जब आया था तो मेरी माँ ने भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया था। अच्छा, तो टीनू यार, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पाया बंटी, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम ऐसे करो, अपनी बहन को ले जाकर काले जंगल में छोड़ दो। वहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी और फिर तुम्हारी माँ दोबारा से तुमसे प्यार करने लगेगी। हाँ हाँ टीनू, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। आज ही मैं इसका कोई ना कोई बंदोबस्त लगाता हूँ।
बंटी कौवा घर जाता है। बंटी बेटा, आज मैं बाहर जा रही हूँ दाना लेने के लिए। तुम्हारी बहन घर पर अकेली होगी, इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। गौरी कभी बाहर दाना लेने चली जाती है। बंटी अपनी बहन मुन्नी से कहता है, मुन्नी, आज तो बाहर नदी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, चलो मैं तुम्हें फूल दिखाने ले चलता हूँ। पर भाई, मम्मा तो घर पे नहीं है, जब वो आ जाएंगी तो हम उनके साथ चलेंगे। मुन्नी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें फूल दिखा के लाता हूँ, बड़ा ही मज़ा आएगा। बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं गुलाब के। ये मेरा भाई कितना अच्छा है, मुझे फूल दिखाने ले जा रहा है। चलो भैया, फूल देखने चलते हैं। बंटी अपनी बहन को साथ लेता है और काले जंगल की तरफ उड़ने लगता है। वहां पर जाकर वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। भैया भैया, फूल कहाँ है? हा, फूल? मैं तुम्हें कोई फूल दिखाने नहीं लाया था, मैं तो तुम्हें इस जंगल में छोड़ने लाया हूँ। रहो तुम अब इस जंगल में, मैं जा रहा हूँ घर। अब मम्मा का सारा प्यार मुझे ही मिलेगा। भैया मुझे छोड़ के ना जाए, मैं भी बहुत छोटी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए। बंटी वहां से उड़ जाता है और बेचारी मुन्नी वहीं पर बैठी रह जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, भैया मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पर तो मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। मम्मा, मुझे ले जाए। बंटी अपनी माँ के वापिस आने से पहले पहले घर आ जाता है। बंटी, मुन्नी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं मम्मा, मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता कहाँ गई। बंटी बेटा, मैं आपसे कह के गई थी कि अपनी बहन का ख्याल रखना, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगी मम्मा, मुझे क्या पता। गौरी कौवी बाहर निकलकर हर तरफ अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर वो घर आ जाती है। गौरी कौवी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन साथ ही साथ बंटी कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज तो इससे जान छूटी। सारी रात गौरी कौवी को नींद नहीं आती और बंटी कौवा मज़े से सोया रहता है। दूसरी तरफ मुन्नी जंगल में एक बेचारी अकेली बैठी हुई होती है। अगर आज की रात गुजर गई तो कल तो मेरी मम्मा मुझे ढूंढ ही लेंगी। अगर आज किसी जानवर ने मुझे ना खाया तो मेरी मम्मा मुझे कहीं ना कहीं से तलाश तो कर ही लेंगी। मम्मा, आप कहाँ हैं मम्मा? मैं यहाँ हूँ। सुबह हो जाती है। उसी तरफ कबूतर दाने की तलाश में जाता है। मुन्नी बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी माँ तो बेचारी कल से पागलों की तरह आपको ढूंढ रही है। अंकल, मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। कबूतर मुन्नी को उसके घर लेकर आता है और आकर गौरी कौवी को सारी बात बताता है। कबूतर वापस चला जाता है। मुन्नी बेटा, आप कहाँ चली गई थी? मैं कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए।
मुन्नी अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। मम्मा, मेरा फूल देखने को दिल कर रहा था, मैं फूल देखने गई थी। बंटी कौवे को एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया, लेकिन उसकी बहन ने उसके बावजूद उसको बचा लिया। वो उसको अपने गले से लगा लेता है और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। नहीं मम्मा, मुन्नी मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मैं इसको छोड़ के आया था काले जंगल में, क्योंकि मुझे लगता था कि आप इससे ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन नहीं मम्मा, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं आज के बाद अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखूँगा और हमेशा इसका साथ दूँगा। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। बेटा, आज आपकी गलती की वजह से आपकी बहन की जान भी जा सकती थी। आइंदा से कभी ऐसी गलती ना करना। बंटी कौवे को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ और बहन से माफ़ी मांग लेता है। सोना चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ एक कच्चे घोंसले में रहती थी। सोना चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी और अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी। कुकू बेटा, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं कमा सकूं या तुम्हारे लिए दाना ला सकूं। बेटा, मैं तो बहुत कमज़ोर होती जा रही हूँ और तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। मुझे हर वक्त यही फ़िक्र सताती रहती है। मम्मा, मम्मा, आप परेशान ना हो। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, और जब मैं उड़ने लगूंगा, मैं आपके लिए दाना लाया करूंगा। मैं आपका सहारा बनूंगा मम्मा। लेकिन मेरे बेटे, अभी हम क्या करें? मैं दाना नहीं ला सकती और तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता मेरे बेटे। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि अब हम माँ बेटा कैसे गुजारा करेंगे। मम्मा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें मम्मा, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। उनके घर के करीब ही कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। कालू कौवे और गौरी कौवी का पक्का घर था और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कालू जी, आप भी ना हमारे घर के साथ वो गरीब चिड़िया रहती है, उसको कहीं और ही फेंकवा देते। नहीं नहीं गौरी, हमें उसको कहीं और फेंकवाने की क्या ज़रूरत है। कभी ना कभी काम ही आ जाएगी हमारे। गरीब चिड़िया है, कभी ना कभी उससे बुलवाकर घर का काम ही करवा लेते हैं हम लोग। हाँ कालू जी, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। गौरी, मेरी सुंदर पत्नी, तुम फिक्र ना करो, कभी ना कभी उसका भी बंदोबस्त हम लगा ही लेंगे। वो दोनों घर इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया और उसका बेटा गुर्बत में, और कालू कौवा और गौरी कौवी अय्याशी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन गौरी कौवी घर पर मौजूद थी और कालू कौवा बाहर गया हुआ था। उनके घर पर एक बूढ़ी चिड़िया दस्तक देती है। गौरी कौवी बाहर जाकर देखती है। क्या हुआ बूढ़ी चिड़िया, क्या काम है? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकती, अपने लिए कुछ ला नहीं सकती। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो बेटा। जा बूढ़ी चिड़िया, मैं तुझे क्यों खाने को दूँ? खुद जा अपना दाना ला, मैं नहीं दूँगी तुझे कुछ भी। बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और बहुत गरीब भी।
میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں بیٹا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو بیٹا۔ جا جا، ٹائم ضائع کرنے آ جاتی ہو، جا، بوڑھی چڑیا نہ ہو تو جاؤ یہاں سے۔ وہ بوڑھی چڑیا کوکو کے پاس جاتی ہے۔ سونا چڑیا اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ بوڑھی اماں کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ چھوٹے بچے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں، کافی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو بیٹا۔ بوڑھی اماں، ہم بہت غریب ہیں، میری مما بہت مشکل سے جاتی ہیں دانہ لینے، اب وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، بس یہ ایک دانہ ہی پڑا ہے، وہ میرے لیے رکھ کے گئی تھی، یہ آپ کھا لیں بوڑھی اماں۔ بوڑھی چڑیا وہ دانہ کھا لیتی ہے۔ دانہ کھانے کے بعد وہ کوکو سے کہتی ہے، بیٹا تم بہت بہت اچھے ہو میرا بیٹا، تم سب کی بہت مدد کرتے ہو، آج تم نے مجھ بھوکی چڑیا کو کھانا کھلایا ہے، خدا تمہارا بھلا کرے۔ بیٹا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک پوٹلی ہے، یہ رکھ لو، ہو سکتا ہے یہ تمہارے کچھ کام آ جائے۔ نہیں اماں، میں نے آپ کو کسی چیز کے لیے کھانا نہیں کھلایا، آپ اتنی بوڑھی ہیں اور خود بھی تو آپ کہیں سے کھانا نہیں لے سکتی، اماں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرا بیٹا، یہ میرے کسی کام کی نہیں، لیکن تمہارے ضرور کام آئے گی، تم اسے استعمال کرنا، اپنی ماں کو دینا، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھی چڑیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سونا چڑیا گھر آتی ہے۔ کوکو سونا چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ سونا چڑیا جب وہ پوٹلی کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں ایک مکئی کا دانہ ہوتا ہے۔ کوکو بیٹا، اس میں تو ایک مکئی کا دانہ ہے، لیکن اس مکئی کے دانے کا ہم کیا کریں؟ پتہ نہیں مما، وہ بوڑھی چڑیا آنٹی کہہ رہی تھی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بیٹا اس کو ہم کھاتے نہیں ہیں، چلو ہم زمین میں بو دیتے ہیں۔ وہ دونوں اس کو زمین میں لگا دیتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح اٹھ کر کوکو دیکھتا ہے کہ وہ دانہ ایک پودا بن گیا تھا اور اس پر ایک سونے کا سٹا لگا ہوا تھا۔ سونا چڑیا وہ سونے کا سٹا اتار کر بازار میں بیچ دیتی ہے اور اپنے لیے ایک نیا گھر بنا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مکئی کے دانے پر ہر روز ایک سونے کا سٹا لگتا۔ سونا چڑیا اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتی اور باقی پرندوں کی بھی مدد کرتی۔ کالو کوے اور گوری کوی کو بڑی پریشانی ہوئی کہ سونا چڑیا کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہ وہ اتنی امیر ہو گئی ہے، یہ اپنا بھی مدد کر رہی ہے اور باقی سب پرندوں کی بھی مدد کر رہی ہے۔ کالو جی، یہ سونا کے پاس دن بدن زیادہ ہی پیسے آتے جا رہے ہیں، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو گوری، پوچھتے ہیں اس سے کہ یہ اتنی امیر کیسے ہو گئی آخرکار۔ چلیں چلیں کالو جی، پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ سب کچھ کیسے آ رہا ہے۔ وہ دونوں پتی پتنی سونا چڑیا کے گھر جاتے ہیں۔ سونا، تمہارے پاس تو بہت پیسے آ گئے ہیں،
تم تو بہت امیر ہو گئی ہو۔ میں اور کالو جی یہی سوچ رہے تھے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ گوری بہن، کچھ دن پہلے میرے بیٹے ککو کے پاس ایک بوڑھی چڑیا آئی تھی دانا مانگنے کے لیے۔ اس بیچارے کے پاس تو اس وقت ایک ہی دانا تھا۔ اس نے اسے وہ دانا کھلا دیا اور وہ اسے ایک پوٹلی دے کر گئی تھی۔ اس میں ایک مکئی کا دانا تھا۔ وہ دانا میں نے زمین میں بو دیا اور اب سے اس پر ہر روز ایک سونے کا سٹا لگتا ہے۔ ہم لوگ وہ سٹا بیچ دیتے ہیں، جب جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر لیتے ہیں اور باقی پرندوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس وقت گوری کوی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ گوری کوی گھر جاتی ہے اور کالو کوو کو سارا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ بوڑھی چڑیا کیسے ان کے گھر پر آئی تھی۔ گوری، اس وقت اگر تم اس کو کچھ کھانے کو دے دیتی تو آج ہم اس کی جگہ پر امیر ہوتے، وہ نہیں، وہ ویسے کے ویسے غریب ہوتے۔ خدا نے پہلے ہمیں وہ موقع دیا تھا، لیکن تم نے تو اس موقع کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ لیکن کالو، اب پچھتائے کیا ہو؟ اب تو پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وقت تو گزر گیا۔ ہاں گوری، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ وقت گزرنے کے بعد اس پر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ گوری کوی نے اس بوڑھی چڑیا کی مدد نہیں کی، جبکہ کوکو نے اس بوڑھی چڑیا کی مدد کی اور اتنا فائدہ اٹھایا۔ پیارے دوستو، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ نا چڑیا، اس کا شوہر چینو چڑا اور ان کی بیٹی کوہو بہت ہی خوش زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہتے تھے۔ ایک دن چینو چڑے نے اپنی بیوی سونا اور کوہو سے کہا، سونا جی، بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے کھانا تو کافی زیادہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی نہیں کی۔ میں سوچ رہا ہوں آج جاؤں اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لاؤں۔ لیکن کوہو کے پاپا، آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، کوہو گھر پہ رہ لے گی۔ لیکن سونا جی، آپ کو گھر بھی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ آپ گھر سنبھالیں گی کہ میرے ساتھ جائیں گی؟ آپ گھر سنبھالیں، میں اکیلا جاتا ہوں اور لکڑیاں لے کر تھوڑی دیر میں واپس بھی آ جاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ مما، پاپا، اگر آپ دونوں کہیں تو میں پاپا کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ پاپا لکڑیاں کاٹ دیں گے اور میں اکٹھی کرتی رہوں گی۔ اس سے پاپا کی مدد بھی ہو جائے گی۔ مما، پلیز مجھے پاپا کے ساتھ جانے دینا۔ نہیں نہیں کوہو بیٹا، ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہو، ہم آپ سے کام کروائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ گھر پہ آرام کرو، میں ہوں نا ابھی کام کرنے کے لیے۔ میں جاؤں گا اور لکڑیاں اکٹھا کر لاؤں گا۔ آپ یہیں پہ گھر پہ بیٹھ کے آرام کرو میرا بیٹا، اور گرمی بھی کافی ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں، آپ گھر پہ ہی رہو۔ پلیز پاپا، اب مجھے بھی اپنے ساتھ کام کرنے دیا کریں، میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، اور ویسے بھی کیا ساری زندگی آپ نے ہی کام کرنا ہے؟ اب مجھے آپ کی مدد کرنے دیں، میں بھی آپ کا ہاتھ بٹایا کروں گی پاپا۔ کوہو کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر چینو مان جاتا ہے اور کوہو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ دونوں اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی دور سے ان کو پکار رہا ہو۔ وہ اڑ کر جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چیل کا بچہ جال میں قید پڑا ہوا ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، پلیز مجھے بچا لو، مجھے کسی شکاری نے قید کر لیا ہے، میری مدد کرو۔
میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، پلیز مجھے بچاؤ۔ کوہو اس کے قریب جانے لگتی ہے۔ چینو چڑا اپنی بیٹی سے کہتا ہے، بیٹا اب قریب نہ جاؤ، ہو سکتا ہے شکاری نے کوئی اور جال بچھایا ہو۔ ہم یہیں سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ابھی پاس نہ جاؤ، ہم کوئی اور طریقہ نکالتے ہیں۔ لیکن پاپا، کہیں وہ شکاری نہ آ جائے اور اس کو پکڑ نہ لے۔ جلدی کچھ کریں، پلیز جلدی کچھ کریں، چھوٹا سا تو وہ بچہ ہے۔ چینو چڑا اس کی طرف ایک لکڑی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے، بیٹا یہ لکڑی پکڑ کر میری طرف آ جاؤ۔ چیل کا بچہ وہ لکڑی پکڑ کر ان دونوں کی طرف آ جاتا ہے اور وہ اس قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد وہ کوہو اور چینو چڑے سے کہتا ہے، آپ دونوں کی بہت مہربانی، آپ نے میری مدد کی۔ آج کے دور میں جب اپنے کام نہیں آتے تب آپ نے میری مدد کی۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آپ دونوں نے میری مدد کی۔ میں آپ دونوں کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ آپ کی بہت مہربانی۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے اور چینو اور اس کی بیٹی اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ چینو چڑا درخت پر بیٹھ کر لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور کوہو نیچے بیٹھ کر لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ اچانک سے چینو چڑا نیچے گرتا ہے اور اس کے اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا گرتا ہے۔ چینو چڑا اس لکڑی کے ٹکڑے کے نیچے دب جاتا ہے۔ کوہو رونے لگتی ہے۔ پاپا پاپا، آپ اس لکڑی کے نیچے دب گئے، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے آپ کو نکالوں؟ میں ابھی کوشش کرتی ہوں آپ کو نکالنے کی۔ کوہو پوری کوشش کرتی ہے اپنے پاپا کو نکالنے کی، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ نہیں نکال پاتی۔ اس کا پاپا کوہو سے کہتا ہے، کوہو بیٹا، آپ اکیلی مجھے نہیں نکال پاؤ گی۔ آپ جاؤ اور کوئی مدد لے کر آؤ، کسی بڑے پرندے کو لے کر آؤ۔ آپ تو ابھی بہت چھوٹی ہو میرا بیٹا، آپ اکیلی مجھے نہیں نکال پاؤ۔ جاؤ جلدی جاؤ اور کسی پرندے کو لے کر آؤ۔ کوہو وہاں سے اڑ کر جاتی ہے اور دیکھتی ہے ایک گھر ہوتا ہے۔ کوہو اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ گھر میں کالو کوا اور ناٹی کوی موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان سے جا کر کہتی ہے، پلیز میری مدد کریں، میرے پاپا کے اوپر ایک لکڑی گر گئی ہے، اس لکڑی کو ہٹانے میں میری مدد کریں پلیز، ورنہ میرے پاپا مر جائیں گے۔ پلیز میری مدد کریں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ چھوٹی چڑیا جا، ہم دونوں تیری مدد نہیں کریں گے۔ ہم تیری مدد کیوں کریں؟ جا بھاگ جا یہاں سے، تیرے پاپا تو جانے، ہم دونوں تمہاری مدد کیوں کریں؟ اور تو ہماری لگتی بھی کیا ہے کہ ہم تیری مدد کریں؟ جا نکل جا یہاں سے، کوئی مدد نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوہو بیچاری پریشان ہو کر وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے وہی چیل کا بچہ آتا ہے۔ وہ آ کر کوہو سے پوچھتا ہے، دوست کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کچھ؟ میرے پاپا ایک لکڑی کے نیچے پھنس گئے ہیں، مجھے ان کو باہر نکالنا ہے۔ میں ابھی چھوٹی ہوں، میں ان کو باہر نہیں نکال سکتی۔ میں یہاں سے مدد مانگنے آئی تھی لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاپا وہیں پہ پھنسے رہیں گے اور وہیں پہ مر جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس سے مدد مانگوں۔ تم پریشان نہ ہو دوست، میں ابھی جاتا ہوں اور اپنی مما کو لے کر آتا ہوں۔ میری مما ہماری مدد ضرور کریں گی، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ وہ اپنی ماں کو لے کر آتا ہے اور چینو چڑے کو وہ تینوں مل کر اس لکڑی کے نیچے سے آزاد کر دیتے ہیں۔ چینو چڑا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا بھی گھر چلے جاتے ہیں اور کوہو اور اس کے پاپا وہیں پہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ناٹی کوی کالو کوے سے کہتی ہے،
کالو جی، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، میں باہر سے کچھ کھانے جا رہی ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کریں۔ دیکھو ناٹی، سوچ سمجھ کر جاؤ، باہر شکاری آج کل بہت زیادہ پھر رہے ہیں، اگر کسی شکاری کے ہاتھوں پکڑی گئی نا تو میں نے تمہاری مدد کوئی نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے جاؤ یہاں سے۔ آپ تو ہر وقت اسی طرح مجھے ڈراتے رہتے ہیں۔ جائیں، میں نہیں ڈرتی کسی شکاری وکاری سے، میں جا رہی ہوں، آپ یہیں پہ بیٹھیں۔ وہ جا کر دیکھتی ہے کہ ایک امرود پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس امرود کو کھانے اس کے پاس جاتی ہے کہ اس کے اوپر ایک جال آ کے گرتا ہے اور وہ اس جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو، میں اس جال میں پھنس گئی ہوں، پلیز کوئی میری مدد کرو، میں اس جال میں پھنس گئی ہوں۔ کوہو اور اس کے پاپا وہیں پہ قریب ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ جال میں ناٹی کوی پھنسی ہوئی ہے، کوہو اپنے پاپا سے کہتی ہے، پاپا، میں اس کے پاس گئی تھی، اس نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اس نے کہا تھا چلی جاؤ یہاں سے، ہم بھی اس کی مدد نہیں کریں گے، چلو پاپا ہم گھر چلتے ہیں، کافی لیٹ ہو گیا، اس کو پھنسا رہنے دیں یہیں پہ، جب یہ کسی کی مدد نہیں کرتی تو ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ نہیں بیٹا، ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر اس نے ہماری مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ ہم اس جیسے تو نہیں بن سکتے، ہم اس کی مدد ضرور کریں گے۔ وہ دونوں مل کر اسے جال سے آزاد کرا دیتے ہیں اور چینو چڑا ناٹی کوی سے کہتا ہے، ہم نے تمہاری مدد صرف انسانیت کے خاطر کی، لیکن تم نے میری بیٹی کی مدد نہیں کی تھی۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کسی سے بھی کام پڑ سکتا ہے، کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا کام پڑے گا، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرو۔